اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا سلسلہ گفتگو سورہ ابراہیم کی آیت شجرہ پر چل رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عبادت یا کوئی بھی نیک عمل اللہ کریم کی معرفت حاصل کیے بغیر نہ تو عبادت بنتا ہے نہ ہی عمل صالح بنتا ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سورہ زاریات کی اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا، جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کا مفہوم فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کہہ دیا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو، یعنی اللہ کی معرفت کا نام عبادت ہے، کہ جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کی عبادت کرنے میں اس کا دل لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کی عبادت دل سے کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کائنات کے ہر بڑے کی بڑائی سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ پہلی سیڑھی معرفت ہے، دوسری عبادت ہے، اور تیسرا مقام انسان پر یہ آ جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی حاجت نہیں رکھتا انسان، اور یہی جو ہے رب العزت کو پسند بھی ہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آیت شجرہ پر چل رہا ہے، تو ہم نے کل تک جو ہے وہ آیت کے پہلے کلام الم تری کیف پر بات کی، اور آج ہم بات کریں گے ضرب اللہ مثلا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کہ ضرب بیان کرنا، مثال بیان کرنا اللہ ہی کی شان ہے، اور اللہ کی ہی دی ہوئی مثالیں جو ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ خبردار اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرنا، اللہ کو مثالوں کا ہدف نہ بنانا، کہ اللہ کریم تو جانتا ہے کہ کس کی مثل کیا ہے اور تم نہیں جانتے کہ کس کی مثل کیا ہے، اس لیے نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا سورہ صافات میں سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، سبحان اللہ، اللہ بلند و بالا ہے ہر اس صفت سے جسے کائنات کے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ بہت غور سے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ کسی بھی واصف کو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ جو تم میری صفت بیان کر رہے ہو وہ میری صفت نہیں ہے۔ سبحان اللہ اما یصفون، پاک ہے وہ اللہ جو صفتیں اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ اور ملا کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے، وارث ہے، رازق ہے، اور وہ خود رب کہتا ہے کہ میں اس سے بالا ہوں، بلند ہوں، محیی، ممیت، علیم، خبیر، قدیر، خود کو ہر صفت سے بلند قرار دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صفتیں پھر ہیں کس کی؟ کہ موجود تو ہیں یہ صفتیں، اور کسی نہ کسی کی تو ہیں ہی نا۔ ساتھ ہی آیت میں جواب دیا الا عباد اللہ المخلصین، جو میرے خالص بندے ہیں وہ میری صفتیں جانتے ہیں، زمانے کے واصف نہیں جانتے۔ اور اللہ کریم خود اپنی مثال بیان کرتا ہے اور اپنے بندوں کی بھی۔ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، میں زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہوں اور میرے نور کی مثال موجود ہے۔ پھر سورہ روم میں فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے میری ایک اعلیٰ مثل ہے، جسے اللہ اعلیٰ مثال فرما رہا ہے۔ وہ اعلیٰ مثال فرما رہا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں بھی میری اعلیٰ مثال ہے، بلند ہے، غالب آنے والی اور حکمت والی ہے۔ اور اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تمہارے نفسوں سے، وَضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ اکبر، ہمارے نفسوں سے ہماری مثال بیان کرتا ہے، اور اپنی مثال کے لیے نفس اللہ جو ہے اس کا بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جو نفس اللہ ہو وہ عام بندوں کے نفس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مخلوق کی مثل بھی اللہ کریم کہتا ہے میں خود بیان کروں گا، کہ تم نہیں جانتے ہو، تمہارا علم نہیں ہے، کسی کمتر کو بلند سمجھ لو، کسی بلند کو جو ہے وہ اس کی شان کو گھٹا کر اس کی شان میں گستاخی کر دو۔ بندوں کی مثال دیتے ہوئے سورہ اعراف میں بلم بن باور کا ذکر فرماتے ہوئے رب فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ حالانکہ بلم بن باور اسم اعظم کا علم رکھتا تھا اور عالم تھا، مگر وقت کے نبی پر وہ شک کر گیا تھا، اس لیے اللہ کریم نے اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی سی دی ہے۔ اب خاندانی تطہیر پر شک کرنے والے سوچ لیں
کہ قرآن جو ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا قرآن میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمارۃ یحمل اسفارا۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے یہ جو تورات کے عالم ہے نا، ان کی مثال گدھے کی ہے، جیسے گدھا لکڑیوں کا بھی بوجھ اٹھا لے گا اور کتابیں لاد دو تو وہ بھی بوجھ اٹھا لے گا۔ تو یہ علماء تورات کے لیے فرمایا کہ یہ کتاب کا علم تو سینے میں رکھتے ہیں لیکن تورات والے پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہیں اسی طرح اگر قرآن پڑھنے والے کو قرآن والے کی عظمت، علم، نور، معصومیت پر شک ہے تو وہ بھی شکل انسانی میں گدھا ہے۔ قرآن صامت ہے، کتاب کی صورت میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، اور اللہ کریم ان کو اپنی مثل الاعلیٰ کہتا ہے۔ اگر انسان کو گدھا کہا جائے تو اسے برا لگتا ہے، اور جو اللہ کی مثل کو اپنے جیسا سمجھتا اور کہتا ہو تو اللہ کریم کے غضب کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے قرآن ناطق کو سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، لوگ مجھ سے قرآن کی تنزیل پر جنگ کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ یہ نازل نہیں ہوا، یہ آپ نے خود بنایا ہے، اور تجھ سے قرآن کی تعویل پر جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو۔ تو آج بھی دیکھیں آپ، یہی ہو رہا ہے، قرآن کی اپنی مرضی کی تعویلیں جو ہے وہ نکالی جا رہی ہیں، اہل بیت کے در سے فیض نہیں لیا جا رہا۔ دوسری جگہ اسی سورہ نحل میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم۔ رب ارشاد فرماتا ہے میں مثال بیان کر رہا ہوں دو بندوں کی، ان میں سے ایک پیدائشی گونگا ہے اور کسی شے کی قدرت نہیں رکھتا، اپنے مولا پر بوجھ ہی بوجھ ہے، جہاں بھی جاتا ہے خیر لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ایسے بندے کی جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ کیا وہ اس گونگے کی مثال ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں صراط مستقیم لقب ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ اللہ کریم فرماتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم کا پر ہے۔ اور اسی سورہ نحل میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے اور باقر العلوم علیہ السلام نے بھی اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ اس آیت میں عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور احسان مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور عدل کا مطلب ہے حق کے مطابق دینا، اور احسان کا مطلب ہے حق سے زیادہ دینا۔ اپنے حق کے مطابق لینا ہے تو در رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ، اور اپنے حق سے زیادہ لینا ہے تو در اہل بیت علیہ السلام پر جا کر جو ہے وہ جھولیاں دراز کرو۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعظیم اور محبت کا حکم دیتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ سینے میں رکھ کر جیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسا بندہ جو علی علیہ السلام کی ولایت پر نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت پر نہیں ہے، اس کی مثال اللہ کریم پیدائشی گونگے کی طرح دے کر سمجھا رہا ہے کہ گونگے کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ جو ہیں وہ گونگے کے عمل کی طرح ہیں۔ پھر اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 112 سے لے کر 114 نمبر آیت تک رب العزت نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ امن میں تھی، اطمینان میں تھی، چاروں طرف سے ہر طرف سے اس بستی کا رزق با فراغت دوڑا چلا آتا تھا۔ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور ان میں سے ایک رسول بھی آیا جس کی انہوں نے تکذیب کی، انہیں عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، سنو، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے حلال اور طیب رزق میں سے، مگر شرط یہ ہے کہ واشکروا نعمت اللہ، اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ نعمت پر شکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنا ہے۔ اور کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام نے اپنے منبر پر فرمایا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت میں علی ابن ابی طالب ہوں، یا تو کوئی اور دکھاؤ جو اللہ کی نعمت ہونے کا دعویٰ کر سکے، اگر نہیں ملتا تو سمجھ لیں اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو علی علیہ السلام کی ولایت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ پروردگار تیرا شکر کیوں نہ کریں؟ ارشاد ہوا جاہل نہ بنو، میری حمد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا شکر نہیں ہوتا، شکر میرے بندوں کا ہوتا ہے، اور شکر علی کی ولایت
کی نعمت کا ہے، اس لیے منع کرتا ہوں کہ تم مثالیں بیان نہ کرو، تم جانتے نہیں ہو میں کائنات کا خالق اور معبود ہوں، مجھے خبر ہے کہ کس کی کیا مثال ہے۔ سورہ تحریم میں کفر اور ایمان کی مثال بیان فرمائی گئی۔ کفر کی مثال میں بھی 2 عورتیں اور ایمان کی مثال میں بھی 2 عورتیں۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخنتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ اکبر۔ مثل بیان کی ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں نبی تھے، دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں، اور مثل کس کے لیے جو بنی وہ کافروں کے لیے۔ فرمایا وہ دونوں ہمارے 2 سالے بندوں کے گھر میں تھیں، دونوں نے خیانت کی، عزت کی خیانت نہیں کی، امر رسالت اور راز رسالت میں خیانت کی تھی۔ دونوں نبیوں کی نبوت اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکی کہ نبوت سے رشتہ داری بھی کام نہ آئی کہ مثل کفر کی ہے، اور ان سے کہہ دیا گیا ان کی زندگی میں ہی کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح کی ایک مثال سورہ یاسین میں بھی رب نے ارشاد فرمائی، جس میں بندہ زندہ تھا اور اس کی زندگی میں ہی اس کی خوش نصیبی کی خبر اس کو دے دی گئی تھی کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس واقعے کی تفسیر یہ ہے کہ 3 نبی کھڑے تھے، بادشاہ تلوار نکالے کھڑا تھا کہ ان کو قتل کر دوں گا۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، شہر سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ کو منع کرنے لگا کہ نہ مارو ان کو، یہ تم کو اللہ کا دروازہ دکھا رہے ہیں، تم سے کچھ مانگتے تو نہیں ہیں، یہ مرسلین ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ کو مزید غصہ آیا اور اس نے جلاد سے کہا پہلے اس کو مارو۔ جلاد اس کے قریب آیا تو رب نے ارشاد فرمایا قیل ادخل الجنہ، اللہ اکبر، اس کو زندگی میں ہی کہہ دیا کہ داخل ہو جائے جنت میں۔ غور کریں، ابھی نبی تبلیغ کر رہے ہیں، دربار والے مان نہیں رہے، لیکن اس بندے نے دیکھا کہ یہ لوگ سچے ہیں تو ان کو مان گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج ادا کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، کوئی عمل بھی نہیں کیا اس بندے نے، اور اللہ کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ۔ معلوم ہوا جنت عملوں کا ڈھیر لگانے سے نہیں ملتی بلکہ وقت کی حجت پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں جب اسے جنت میں داخل کر رہا تھا تو اس شخص نے کہا کالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم جان سکتی کہ میرے رب نے مجھے بخشا تو کیوں بخشا اور میں عزت داروں میں ڈال دیا گیا ہوں۔ یہ ہے وہ خوش نصیب قرآن کا۔ اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بد نصیب رہیں قرآن میں کہ ان کو زندگی میں ہی کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی رب کی بیان کردہ مثالیں بہت پڑی ہیں، زندگی رہی تو خوشبو قرآن کے اگلے سفر میں یہ سارا سفر جو ہے وہ ہم طے کریں گے اور شجرہ طیبہ کی معرفت پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔